رہنما کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار پہ چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کی چکناہٹ کی وجہ سے، اور نہ اس میں نقب لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ بڑی ٹھوس دیوار بنا دی گئی۔ قالا، تو حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ تمام جو کچھ ہو گیا یہ میرے اللہ کی رحمت کی طرف سے ہے، میرے رب کی رحمت سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، لیکن فرماتے ہیں پس جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعْلَهُ دَكَّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل قرب قیامت کی بات بیان کرتے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو اس دن کہ وہ ایک دوسرے پہ موج مار رہے ہوں، بعض پر موج کی طرح آ رہے ہوں گے، یعنی اتنی کثرت سے نکلیں گے جیسے آپ چونٹی کے بل میں پانی ڈال دیں تو پھر فوج کی فوجیں نکلتی ہیں چونٹیوں کی، اس طریقے سے وہ جو سوراخ کرنے میں کامیاب ہوں گے ان دیواروں سے وہ چونٹیوں کی طرح نکل رہے ہوں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور قتل و غارت مچا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم انہیں یقیناً ان سب کو جمع فرما دیں گے۔ تو اس میں مختصراً یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور یاجوج ماجوج کا ثبوت ملا کہ یاجوج ماجوج ایک باقاعدہ دو قبیلے ہیں اور قرب قیامت کے وقت انہیں باہر نکلنے کا موقع ملے گا اور یہ تباہی پھیلائیں گے۔ تھوڑا سا اس کی تفسیر کے بارے میں تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت لکھا کہ وفی مسند الامام احمد، حضرت امام احمد کی مسند میں ہے، یہ مشہور حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، عن سمرہ، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولد نوح ثلاثۃ، کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، سام ابو العرب، سام جو ہے وہ عرب کے والد ہیں، وہ حام ابو السودان، اور حام یہ سوڈان جو علاقہ ہے وہ سوڈانی لوگوں کے والد ہیں، وہ یافث ابو ترک، اور یافث جو تھے یہ ترکوں کے والد ہیں۔ قال بعض العلماء هؤلاء من نسل یافث ابو ترک، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ یافث کی اولاد میں سے ہیں جو ترکوں کے والد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، ایک بیٹے جو تھے ان سے تمام عرب کی نسلیں چلی ہیں، دوسرے بیٹے سے سارے سوڈانی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں، حبشی ٹائپ ہوتے ہیں، اور تیسرے بیٹے سے یاجوج ماجوج یافث سے پیدا ہوئے ہیں، یہ یافث بن نوح کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس طرح بیداوی میں اسی آیت کے تحت ہے کہ یاجوج ماجوج کی تفسیر کرتے ہوئے امام بیداوی فرماتے ہیں قبیلتان، یہ دو قبیلے ہیں، من ولد یافث بن نوح، یہ یافث بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافث تھے، ان کی اولاد جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج دو قبیلوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہ کافر لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، لوگوں کے خلاف فساد پھیلایا اور ان کو پھر یہ آخرت میں سزا ملے گی۔ اب یہ بخاری کتاب احادیث الانبیاء اور باب قصۃ یاجوج و ماجوج میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں قال رجل، ایک شخص نے کہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رأیت السد، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، مثل البرد المحبری، ایک ایسی چادر کی طرح جو منقش ہو، مزین کر دی گئی ہو، یعنی میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے جو یاجوج ماجوج کے لیے قائم کی، وہ پہنچ گیا اللہ کے حکم سے، اس کو نظر آ گئی وہ دیوار، اور اس پہ نقش و نگار بالکل ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتہ، ہاں تم نے اس کو دیکھا ہے، یعنی گویا کہ سرکار نے تصدیق فرمائی۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ دو پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی دیوار کہ جو یاجوج ماجوج کو روکے ہوئے ہے وہ دنیا میں نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، سربستہ راز ہیں جن سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن اتنی بڑی دیوار ہم سے پوشیدہ ہے، اور وہ مخلوق ہے، یعنی ان کی عمریں آپ دیکھیے کتنی لمبی لمبی ہوں گی، اور ان کی نسلیں در نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور قرب قیامت کے وقت وہ باہر آئیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا، آج جدید سائنس ان کو نہیں پہچان پا رہی کہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ وہ اسی دنیا میں موجود ہیں۔
اور آذربائیجان جو ہے علاقہ اس کے قریب کہتے ہیں کہ یہ دیوار موجود ہے، لیکن کہاں ہے یہ کسی پر منکشف نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بروز قیامت پھر اس کا انکشاف فرمائے گا. میں